والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے معزز مہمان محترم جناب پروفیسر عبدالقیوم جلالانی صاحب، جو الحمدللہ جمعیت علیہ سندھ کے مرکزی رہنما ہیں اور سندھ کے مشہور خطباء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی خطابت ہے۔ جب خطابت سنتے ہیں سید بدیع شہراز جی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ شیخ محترم سید بدیع شہراز جی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز تکلم میں گفتگو فرماتے ہیں۔ ہم شیخ سے گزارش کریں گے کہ شیخ ہمیں اور ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم۔ معزز اساتذہ اکرام اور طلباء اکرام، اس فتنہ پر دور کے اندر ایک بہت بڑی غنیمت ہے کہ جماعت کے احباب اس تگود و محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو صحیح معنی میں علم صحیح، قرآن و حدیث سکھایا جائے۔ یہ علم کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور خصوصاً قرآن و سنت کا علم، اور حقیقت میں یہ ہے کہ علم نام ہی اسی کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں جو دنیا کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اس کو دوسرا نام آپ فن کہیں گے، علم فنون۔ ایک بندہ علم حاصل کر کے ڈاکٹری کا فن سیکھ لیتا ہے، دوسرا انجینئر بن جاتا ہے، بہت سارے بنتے ہیں، لیکن واحد علم جو قرآن و سنت کا ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عزت بڑھائی۔ آپ پڑھ چکے ہو جب خالق کائنات نے تمام فرشتوں سے حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا، شیطان نے انکار کیا۔ لیکن اس سے پہلے فرشتوں نے یہ بات تھوڑی سی کی تھی کہ یا اللہ، آپ ایسے بندے کو پیدا کر رہے ہو جو زمین میں جا کے فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم آپ کی حمد و ثنا تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، رب کریم نے آدم علیہ السلام کو کچھ علم دیا، کسی نام، لوگوں نے بہت سارے کام ہے اس سے ہمیں تعلق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ علم دیا کسی چیز کا، بھی یہ فلاں چیزیں دیکھ لو، یاد کر لیا۔ فرشتوں کو بلایا اللہ نے، اللہ نے پہلے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، ہم نہیں جانتے، ہم وہی کچھ جانتے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم تو بتا، تو انہوں نے فوراً بتانا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت بخشی سب پر کہ دیکھو یہ کتنا عالم آدمی ہے، یہ سمجھدار ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ سب ان کو سجدہ کرو۔ تو علم اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ میں خود الحمدللہ ادارے کا پڑھا ہوا ہوں،
میں نے خود منصورہ سے تعلیم حاصل کی، جو ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کالجوں میں پڑھتے ہیں، میں پرنسپل بھی رہا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو آپ نے بڑی بڑی یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، میں نے تو نہیں دیکھی، میں تو یہی اسلامی تعلیم حاصل کی، یہی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی، یہی پروفیسر میں ہوں، آپ پروفیسر ہیں، گریڈ آپ کا 19 ہے، میرا بھی 19 ہے، بلکہ میں تو کرسی پہ، تم سارے میرے سامنے بیٹھے ہو۔ کہیں گے ہاں، میں نے کہا پھر یہ علم کس چیز میں کم ہے؟ یہ تمہارا ذہن ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا علم بہت کم ہے، لیکن سب سے اعلیٰ علم کو انہوں نے بدبختوں نے کم سمجھا ہے۔ حقیقت یہ کہ سب سے اعلیٰ علم ہے یہ، لیکن شرط ہے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد جو متعلم ہے، جو شاگرد ہے یا جو استاد ہے جو علم حاصل کر رہا ہے، ذرا اپنا کردار بھی دکھائے نا کہ یہ علم کیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے جو یہ دین کا علم سیکھا ہے، جو اس علم کے سیکھنے کے بعد میرا اور آپ کا کردار اخلاق ایسا ہو کہ لوگ ہماری طرف چلتے آئیں۔ اب ایک بندہ جس نے قرآن و حدیث زندگی 8 سال 10 سال جو ہے نا مدرسوں میں لگا دی، قرآن حدیث میں لگا دی، اور دوسرا بندہ جس کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہے، وہ اس نے جا کے دوسرے میں کہیں بھی علم حاصل کیا، جب ہم بھی فارغ ہو جائیں تو ہم بھی ان کے ساتھ وہی کام کرتے رہیں جو وہ کرتے رہے، تو کہیں گے یار ہمارے اور ان کے اندر فرق کیا رہا، کیا ان کے درمیان میں فرق ہے؟ یہ فرق دکھانا ہے آپ نے۔ یہ علم حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ قرآن سننا، پھر پڑھنا، پھر اس کو یاد کرنا، یہ بہت آپ پر ذمہ داری ہے۔ جو صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے نا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ آئے، میں سویا ہوا تھا، مجھے کہا چلو، میں نے کہا چلیں۔ ہم ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ ایک بندہ ایسے سیدھا لیٹا ہوا ہے، دوسرے بندے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے، اس کا سر جو ہے چکنا چور ہو رہا ہے، یہ پتھر گرتا ہے، دور جا کے یہ لینے کے لیے دوبارہ جاتا ہے، پھر اسے مارتا ہے، یہ سزا تھی مسلسل۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بولا یہ قرآن یاد کر کے اس نے بھلا دیا۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، فرض نماز کے وقت یہ سو جایا کرتا تھا، لیکن پہلا کام کیا ہے کہ قرآن اس نے یاد کر لیا، اس کے بعد اس نے بھلا دیا۔ یاد کرنا آسان ہے اور بھلانا بھی آسان ہے، لیکن دوبارہ یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا یہ اونٹ کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ اونٹ کی طرح۔ اس کو کھول دو تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اس کو باندھ کے رکھو تو آپ کا ہے، کھول دیا تو آپ کا نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کا ورد کرتے رہو گے، قرآن سے آپ کا تعلق جڑا رہے گا، قرآن سے آپ جو ہے نا اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کے سینے میں محفوظ ہوگا۔ اور جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا، یقین جانیے کہ میں کہتا ہوں کہ سورہ رحمان آپ ایک دفعہ پڑھ کر پھر 1 سال کے بعد بھلا کے پھر مجھے سناؤ، ایک نیا بندہ خوب آسانی سے یاد کر لے گا، لیکن جو یاد کر کے بھلا ڈالے اس کو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، اس کو ہم نے اپنے سینے میں جو ہے سمانے کے بعد اس کو لوگوں تک ہمارے کردار کو جو ہے ذرا اچھا رکھنا ہے۔ یاد رکھیں آپ کے اور ہمارے لوگوں کو، لوگ کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ وہ بندہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جو ہے حدیث کا علم حاصل کر کے آیا ہے۔ ان کو ہم سے بڑی توقع وابستہ ہوتی ہیں، یاد رکھنا، اور لوگوں سے ان کو توقع نہیں ہوتی، لیکن ہم سے وہ توقع رکھتے ہیں کہ یار یہ بندے جو ہے خاص قرآن و سنت سیکھ کے آئے ہیں، تو ان کی توقع کیا ہے کہ آپ سے وہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ اخلاق کے اچھے ہوں، آپ کا کردار اچھا ہو، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں اس بندے سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی؟ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے دنیا میں کام ہیں، لیکن اس بندے سے بڑھ کر کسی کی بات اچھی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ عمل صالحا، یہ نہیں کہ دوسروں کو تو بلاتا رہے، پتہ پڑا کہ یہ خود تو کسی کام کے نہیں ہے، نہیں، خود بھی اس پہ عمل کرتا رہے، خود بھی اس پہ عمل کرتا رہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے، آپ ماشاءاللہ میں مدرسے میں بیٹھا ہوں، آپ تو سارے پڑھ چکے، لیکن پھر ریوائز کرا رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہم پر کیا ہوتی ہیں کہ ایک بندہ ایسے جہنم میں گھومتا ہوگا، اس کی آنتریاں کھلی ہوں گی۔ گدھا دیکھا ہے آپ نے؟ گدھا مشہور ہے نا، گدھا تو ہے، لیکن آپ نے وہ چکی نہیں دیکھی ہوگی جس پہ وہ گدھا کسی زمانے میں لوگ مانتے تھے، وہ چاروں طرف گھومتا تھا، پر وہ چکی جو ہے نا وہ آٹا پیستی تھی۔ وہ عورتیں مر گئیں جو چکی چلائیں، وہ تو زمانہ تھا، سمجھے نا آپ۔ تو یہ اس طرح جو ہے چکی کی طرح گھوم رہا ہے چاروں طرف،
اس کی آنتریاں نکلی ہوئی بڑی تکلیف میں. اچھا کچھ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے, اسے کہیں گے محترم آپ نے جو ہمیں دنیا میں نصیحتیں کی تھیں, آپ نے ہمیں دنیا میں جو نصیحتیں کی تھی اس کو اختیار کر کے ہم جنت میں چلے گئے, تم یہاں کیسے پہنچے؟ کس کو کہیں گے؟ اس عالم کو, اس مبلغ کو کہیں گے. اللہ پناہ میں رکھے کہ آپ نے جو ہمیں نصیحتیں کی تھیں ہم نے اس کو اپنے سر و آنکھوں پہ رکھ لیا, ہم نے اس کو زندگی کا معمول بنا لیا, جس کو اپنانے کے بعد ہم تو جنت میں پہنچ گئے, لیکن آپ کو اس حالت میں دیکھ کر, اس جگہ دیکھ کر ہمیں بڑی حیرت ہو رہی ہے, افسوس بھی ہو رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کہے گا بھائیو معاملہ یہ ہے کہ میں کہتا تو ضرور تھا لیکن کرتا نہیں تھا. میں آپ لوگوں کو نیکی کا حکم تو کرتا تھا لیکن میں نیکی کے قریب نہیں تھا, اس لیے جو آج اس کو سزا مل رہی. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. قرآن کہتا ہے کہ وہ بات مت کہو جس کا آپ پر عمل نہیں ہے, اور اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ کا کام ہے خود نہ کرے اور دوسروں کو کہے کہ بھائی یہ کام نیکی کا کر لو, معلوم ہے کہ خود نہیں کر رہا. اللہ کہتا ہے نہیں, پہلے آپ کو خود کرنا پڑے گا. اور دوسری میں نے بات آخری بتا دوں کہ میرا آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ بہت اونچا ہونا چاہیے, بلند ہونا چاہیے. ثمامہ بن اسال مشہور بندہ ہے, طائف کا بندہ تھا, پیغمبر کا دشمن تھا, کسی بھی لحاظ سے عمرے کی نیت سے نکلا, صحابہ کے ہاتھوں چڑھ گیا. اللہ کے رسول کے پاس لے آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کا دشمن ثمامہ بن اسال. آپ نے کہا اس کو باندھ دو. کہاں باندھو؟ مسجد میں باندھ دو. کافر کو مسجد میں باندھا, یہاں کافر آ جائے مسجد میں اس کی ٹانگیں ہم توڑ دیں گے. تو آیا کیسے اندر؟ بات سمجھ رہے ہو؟ ایک دین کیا سکھا رہا ہے کہ اس بندے نے ابھی ایمان نہیں لایا, مسلم نہیں ہے. کیا مدینے میں کھجوریں نہیں تھی باندھنے کے لیے؟ بہت ساری جگہ اس کو باندھنے کے لیے تھی, لیکن نہیں, آپ نے فرمایا اس کو باندھ دو, مسجد میں بندھا ہوا ہے. اللہ کے رسول ملاقات کرتے ہیں, ہاں بھائی کیا حال ہے؟ کہتا ٹھیک ہوں. پھر کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کی آزاد کرو گے, آپ کی بڑی مہربانی. اچھا بھی ہم آزاد نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ میں ایسا ویسا تو نہیں, میں رئیس آدمی ہوں, میں علاقے کا بڑا ہوں, سردار ہوں. اگر مجھے آپ مار لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ میرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے بدلہ لے لیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے چھوڑ دیا, رہنے دو, بندہ رہے. 1 دن 2 دن 3 دن 3 دن کے بعد آپ نے 3 دن کے بعد یہی باتیں کر رہا ہے. آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میرے پیغمبر ڈرنے والے نہیں تھے, یہ نہیں سمجھنے آپ اس کے دھمکی میں آ گئے. آپ نے فرمایا کہ میری حالت یہ کہ میں کسی قوم کی لڑائی کے لیے ان کو 1 مہینہ میں دشمن سے دور رہوں, ان کو معلوم ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان پر میرا روب ڈال دیتا ہے. آپ دنیا کے بہادر تھے, آپ کا کوئی مقابلہ نہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ مسافر آدمی ہے, پتہ نہیں کہاں سے اس کو پکڑ کے لائے ہیں, اب اس مسافر کو مارنے میں ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں ملے گا. او بھائی جا, تو باہر نکلا. صحابہ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ جب مسلمان ہوتے ہو کیا کرتے ہو؟ ہم غسل کرتے ہیں, پاک کپڑے پہنتے. کہتا مجھے غسل کراؤ. غسل بھی ہو گیا, کپڑے بھی صاف پہن لیے, آ گیا اللہ کے رسول کے پاس. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جتنی نفرت مجھے آپ کے چہرے مبارک سے تھی دنیا میں کسی سے نہیں تھی, لیکن اب یہ دل کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہے. جتنی محبت مجھے آپ کے چہرے سے کسی اور سے نہیں. کہا جتنی نفرت مجھے مدینہ سے نہیں, یثرب سے نہیں, یثرب اس کا پہلے نام تھا, آپ کے آنے کے بعد یہ مدینہ تو رسول ہوا, مجھے بڑی نفرت اس شہر سے, کیونکہ آپ اس میں آ گئے اس لیے بڑی مجھے جلن ہو رہی تھی کہ آپ کیسے پہنچ گئے. لیکن آج سب سے زیادہ محبت مجھے اس شہر سے ہو گئی آپ کی وجہ سے, جو آپ رہ رہے ہیں اس میں. اور تیسری بات, جتنی نفرت مجھے دین اسلام سے تھی کسی اور دین سے نہیں تھی, لیکن آج میری دل کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہے کہ جتنی محبت مجھے دین اسلام سے کسی اور سے نہیں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. کلمہ پڑھ لیتا ہے. کیا چیز دیکھی؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اخلاق کو دیکھا, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا, آپ کے کردار کو دیکھا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کردار بھی ایسا ہو کہ ہماری کنڈیشن کو, ہماری حالت کو دیکھ کر لوگ ہماری طرف چلے آئیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے بد اخلاق ہو جائیں, بد زبان ہو جائیں, اتنے سخت ہو جائیں کہ لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے گھبرا جائیں کہ نہیں بھائی ان سے بات نہیں کرنی, یہ تو بڑے اکھڑ ہیں, بڑے تیز ہیں, بڑے یہ ہیں.
تو یہ ہمیں سبق درس ملتا ہے کہ علم آپ کو نرمی سکھاتا ہے، آپ کو اخلاق سکھاتا ہے، آپ کے کردار کو بلند کرانا سکھاتا ہے، اور اس علم کا مقصد یہ کہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسری ذمہ داری ہے کہ جب ہم اس کو فارغ ہو جائیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیے کہ ہم اس کو علم کو جو ہے نا پیٹ کے لیے نہیں پڑھ رہے، یاد رکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، ہر ایک کو ملنا ہے۔ ہمارا مین ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں سیکھ کے جو ہے لوگوں تک میں نے اپنی بات پہنچانی اللہ اس کے رسول کی، اور پھر آپ ابھی سن چکے کہ اس سے بڑھ کر اللہ کہتا ہے کسی کی اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور ہمارے ساتھی حسن سلفی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے، زندگی عطا فرمائے، لمبی زندگی خیر و برکت والی، اور یہ جو کام ماشاءاللہ دین کا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اور بھی اضافہ فرمائے، برکت عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔